قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورہ البقرہ کی ابتدا میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے باقی تمام لوگوں کے لیے ایک کسوٹی قرار دیا کہ ایمان اسی طرح لانا ہے جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ لائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے سورہ البقرہ جہاں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، منافقین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ زمین پر فساد بھی پھیلاتے ہیں، بظاہر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام، میرے نبی پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں ان کی طرح تم بھی ایمان قبول کر لو۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو ان منافقین کی طرف سے جواب یہ آتا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والے منافقین تھے۔ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ سادہ اور یہ بھولے جو لوگ ہیں اور بے وقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا، ہم اس طرح ایمان لے آئیں؟ یہ منافقین اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جب انہوں نے صحابہ کرام کو منافق کہا، ان کے صحابہ کرام کے دفاع میں اللہ نے پلٹ کے خود ان کو بیوقوف قرار دیا۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار، ہوشیار، سن لو۔ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک تنبیہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن تنبیہ ہے، لیکن کچھ مقامات پہ اللہ نے خود ہوشیار کرنے کے بعد خاص احکامات ہمارے لیے بیان فرمائے۔ یہ جو میرے صحابہ کو، میرے پیغمبر کے صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود بیوقوف اور جاہل، لیکن انہیں خود اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دفاع جو اللہ رب العالمین نے کئی اور مقامات پر قرآن مجید کے اندر ہی کیا ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ منافقین تھے، آج تک جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو منافقین ہی ملے جن کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے، نہ عبادات سے، نہ توحید سے، نہ دین سے، نہ مسلمانوں کی کامیابی اور اجتماعیت سے ان کا کوئی تعلق، تو دشمن ہے۔ منافقوں کی طرح مسلمانوں کے خلاف جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں وہ منافقین آج تک موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام، ان کا ایمان، ان کی قربانیاں، ان کی عبادتیں، ان کا اخلاص للہیت، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم کا خوف، موت کی یاد، اس کی تیاری، زہد، تقوی، قربانیاں، مال خرچ کرنا، راتیں عبادتوں میں گزار دینا، زندگی میدان جہاد میں گزارنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حکم بلکہ اشارے پر جو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یہ سارا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا کیا ہے۔ ان کا تذکرہ خیر، ان کی یہ صفات قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہیں۔ دنیا میں ہی اللہ رب العالمین نے جن کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان،
رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اللہ کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی چیز، خود اللہ نے اس کو سب سے بڑی چیز قرار دیا۔ اہل جنت جنت میں جا چکے، نعمتوں میں مشغول ہو جائیں گے، وہاں کی ٹھنڈک میں، وہاں کی چھاؤں میں، وہاں کے محلات میں، وہاں کی بے شمار نعمتیں، جب کوئی انہیں تکلیف اور غم نہیں ہوگا، نہ کوئی پریشانی، بادشاہوں کی طرح زندگی گزرنا شروع ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ایک نعمت ابھی باقی ہے، اہل جنت پریشان ہو جائیں گے، ہمیں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرا اہل جنت جو ہمیشہ میرے مہمان بن کر رہے گا۔ دنیا میں مہمان ایک دو دنوں کا ہوتا ہے، اہل جنت ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کے مہمان، ان کی ضیافت ہے، ان کے لیے خدمت کرنے والے جنت کی مخلوق، اور ان کے لیے پھل فروٹ اور باقی غذائیں جو عمدہ ذائقے مر ہوگی، ہر وقت مستفید ہوتے رہیں گے مہمانوں کی طرح، اور ناز و نعم میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزرے۔ اللہ فرمائے گا ایک نعمت باقی ہے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اعلان یہ ہے، نعمت یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ میں ہمیشہ اب تم سے راضی رہوں، میں کبھی تم پر ناراض نہیں، تم آزاد ہو، جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کھاتے پیتے رہو، جس طرح چاہے زندگی گزارو۔ پھر جنت میں نہ اب سجدہ ہے، نہ اب روزہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ راتوں کا جاگنا ہے، نہ قربانیاں ہیں، نہ صدقات ہیں، عمل تم کر کے آگے دنیا میں، اب جو بیج تم بو کر آئے ہو، جس کھیتی پر دنیا میں تم محنت کر کے آئے ہو، اب خالی اس کا منافع ہی تم نے اٹھانا ہے، اس کا غلہ اور اناج ہی تم نے اٹھانا ہے، محنت ختم، اب ان نعمتوں سے مستفید ہو۔ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت، اہل جنت میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں، کبھی تم پر ناراض نہیں۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں عطا فرما دی تھی کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اہل جنت کو جس طرح کہا جائے گا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرتے رہو، آپ کو پتہ ہے ہو بہو یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کرام کے لیے فرمایا۔ دنیا میں اعملوا ما شئتم، بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں جو میرے نبی کے ساتھ 313 کی تعداد میں جو خوش نصیب شریک ہوئے تھے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو اہل جنت کے لیے ندائیں آئیں گی، اللہ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے اپنے فضل کے ساتھ۔ جو اہل جنت کے لیے ندائیں آئیں گی، صحابہ کرام کے لیے وہ ندائیں دنیا میں آ چکی اللہ رب العالمین کی طرف، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرتے ہیں۔ یہ آزادی صحابہ کرام، اللہ نے بھی دیکھا اس قدر پاکیزہ اور شفاف دل تھے کہ سب کچھ آزاد ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی شرعی حدود کے مطابق ہی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے فرائض کی پابندی میں ہی زندگی گزاریں گے، اور ایسا ہی۔ اس کا مطلب قتل نہیں تھا کہ انہوں نے پھر نمازیں چھوڑ دی، فرائض چھوڑ دی، اللہ کا ڈر اور خوف چھوڑ دیا، بعد اللہ کے حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دیا، جو چاہے کرتے رہے، گناہ ان کے لیے حلال ہو گئے، قتل نہیں۔ ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا اللہ کے اس اعلان کے باوجود۔ یہ صحابہ کرام، ہر ایک صحابی کا ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے، جو مہاجرین الاولین ہیں شروع اسلام میں، جب نبی علیہ السلام کی نبوت کی تبلیغ مخفی مرحلے میں موجود تھی، 6 یا 7 سال نبوت ملنے کے بعد نبی علیہ السلام حکمت اپنی تھی، چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے، اور کئی ایسے قریش کے آپ کے رشتہ دار تھے جو ایمان لے کر آئے، جو پہلے ایمان لانے والوں کا ایک مقام
پھر صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، سورۃ الحج میں آیات اتری، اب آپ اعلان کر دیں۔ پھر ظاہری تبلیغ کا اعلان ہوا، مشرکین کی طرف سے مصائب اور تکلیفیں شروع ہو گئی تھی۔ پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے انصار صحابہ کرام، ہر ایک کا مقام و مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، اسی طرح صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام، فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام، سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سب نبوت کے لگائے ہوئے اس باغ کے پھول ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو، یہ صحابہ کرام پہ جملہ 100% صادق آتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یا بعد میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سورہ الحدید میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد اسلام قبول کرنے والے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اور اسی ایمان پر ان خوش نصیب لوگوں کی وفات ہوئی، میں نے سب کے لیے ایک بہترین وعدے کیے، ہر ایک کے لیے خوبصورت وعدے ہیں، دنیا میں عزتوں کے اور پھر جنت میں بادشاہت کے وعدے اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام سے کیے۔ ان صحابہ کرام کے امتیازی مقام جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے تمام معرکوں میں انہوں نے شرکت کی، تمام غزوات کا ایک خاص مقام، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، پھر آگے غزوہ فتح مکہ تک کیوں نہ ہو، تمام غزوات میں تبوک جس کو اللہ نے ساعۃ العسرہ قرار دیا، مشکل وقت والی جنگ، اللہ نے سورہ توبہ میں اس کو آزمائش والی جنگ قرار دیا، اس میں بھی وہ شریک ہوئے۔ ان صحابہ کرام کا ایک خاص مقام، ان صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت جن کا نام لیتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں محبت کے جذبات پھوٹ پڑتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کے ہاں ایک مقام، ایک منزلت، ایک عزت اور تکریم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں ایک مقام۔ پھر خلفائے راشدین کی زندگی میں خلیفہ ثالث کی خلافت تک زندہ رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے دوران ان کی وفاداریاں اور تعلق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہنے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت 30 سال کی عمر تھی، اور جب یہ ابتدائی مرحلہ چل رہا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ، 30 سال کی عمر، اسلام قبول کیا، ابھی وقفی دعوت چل رہی، سابقین الاولین میں شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کا ایک خاص مقام، ان کا نام تھا عبد الکعبہ، جو عرب زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے، کعبہ کے بندے، اس کے غلام، اس کی پرستش کرنے والے، کعبۃ اللہ، اللہ کے دین کی نشانی ہے، خود اللہ تعالیٰ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں، مخلوق ہے، اس کی عظمت ہمارے اوپر لازم ہے، عبادت نہیں، اس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان اپنا قبلہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اتحاد کی علامت ہے، اللہ نے اس کو قبلہ بنایا، اس لیے نہیں کہ اس کی عبادت کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ دو نام ان کے آتے ہیں، عبد عمر، یہ بھی اسلام کی روح سے غیر شرعی نام تھا، عمر کا غلام یا عمر کا بندہ یا کعبہ کے بندے۔ نبی علیہ السلام جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا فوراً نام رکھ لیا عبد الرحمن، وہ صفت جس سے عرب خود چڑھتے تھے، قالوا هو الرحمن، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے سورہ فرقان میں کہ
کیونکہ عرب اللہ کی ان صفات سے متعارف نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں جس اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے وہ اللہ اکیلا ہے، یہ کہتا ہے اس اکیلے کی بندگی کرو جس نے نہ کسی کو جلا نہ کسی نے اس کو جلا، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں اس کے صفات میں سے الرحمن بھی ہے۔ وہ جڑنے لگے، تعجب کرنے لگے۔ تو عرب کے اس دستور کو توڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے اس محبوب صحابی کا نام رکھا عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ پر تنہائیوں میں جا جا کر اعتماد جن ساتھیوں پر تھا، خود اسلام قبول کرنے کے بعد بڑوں میں، بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان لڑکوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں خدیجہ نبی علیہ السلام کی گھر والی، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جن اپنے قریش کے دوستوں پر تجارتی ساتھی ہوا کرتے تھے، کچہریوں میں ساتھی ہوا کرتے تھے، ان پر اعتماد تھا، جا جا کر تنہائیوں میں محنت کرتے رہے، اور پھر انہیں نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت سمجھ میں آئی، ان میں عبد الرحمن بن عوف۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، دین اسلام کا اصول ہے، قرآن مجید کی آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، جو آدمی کسی کو نیک راستے پر لگائے تو جب تک وہ اس نیک راستے پہ نیکیاں کرتا رہے گا، جس نے رہنمائی کی، اللہ عمل کرنے والے کو پورا ثواب دے گا، جس نے راستہ دکھایا اسے بھی پورا ثواب علیحدہ ملتا رہے۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر کتنی بڑی شخصیات ہیں جو ایمان لے کر آئی۔ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ عثمان غنی، زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو داد بھائی، یہ سب اشراف مبشرہ میں سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اتنی بڑی شخصیات جو اشراف مبشرہ میں شامل ہیں۔ خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، اشراف مبشرہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جامع ترمذی کی معروف حدیث، مدینہ منورہ میں ایک موقع پر ان 10 خوش نصیب صحابہ کے نام لے کر فرمایا یہ سب کے سب دیں گے، خلفائے اربعہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد 6 صحابہ جن میں یہ بھی آتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیات بھی ہیں جن کا تذکرہ آپ نے سنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام کو اندازہ لگایا۔ خود ان کی عبادات، ہر ایک کی سیرت ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سیرت اور سوانے پڑھیں، ان کی بہادری، ان کے کارنامے، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور صدقات اور خیرات اور نیکیاں، سعد بن ابی وقاص کی بہادریاں اور قربانیاں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق آج کے خطبے میں آپ کچھ سماعت کریں گے۔ جتنی نیکیاں، عبادات ہیں ان عظیم صحابہ کرام کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی ان کی عبادات نیکی اور اجر میں ساتھ شامل ہے۔ اب اندازہ لگا خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اور اجر اللہ کے ہاں کس درجے تک پہنچ چکی ہو۔ اسی لیے امت کی افضل ترین انسان ہونے کا شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے جو ہم نے سنا، اشراف مبشرہ میں سے، سابقین الاولین میں سے، شروع دور میں ایمان قبول کرنے والے، تمام غزوات میں شرکت کرنے والے۔ بدر کے بارے میں آپ نے سنا، اللہ نے اجازت دے دی جو چاہے کرتے۔ صلح حدیبیہ میں جو شریک ہوئے، صلح حدیبیہ، معاہدہ حدیبیہ جو طے ہوا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہو چکا۔ دنیا میں رضا کا اعلان جو آپ نے سنا، جو اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد یہ نوید مسرت سنائی جائے گی،
ان کو دنیا پہ سنائیں گے، اور پھر آگے ان کے ایمان اور نیتوں کی گواہی اللہ دینے والا، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دیکھ لیا ان کے دلوں میں کس قدر پاکیزگی، صفائی، اخلاص اور للہیت۔ اللہ جس کے دل کی گواہی دے دے، کسی کو جرأت نہیں کہ اس کے ایمان پر حملہ کرے، شک کرے، الزام لگائے۔ اللہ رب العالمین جس کے دل کی گواہی دے دے، جس کے ایمان کی گواہی دے دے، وہاں معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تمام غزوات میں شرکت کرنے والے یہ خوش نصیب صحابی جن کے لیے کچھ خصوصی شرف بھی موجود ہے جو کم صحابہ کرام، ایک ایسا شرف جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف 2 صحابہ کرام کو ملا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، باقی کسی صحابی کو وہ شرف، یہ مقام، یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ کون سا شرف؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے مناقب میں، فضائل میں آپ سنتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ زندگی میں بھی نماز پیچھے پڑی، ابوبکر صدیق پیچھے آئے، منع کر کیا، نبی علیہ السلام نے اجازت دی، اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں نبی علیہ السلام حاجت کے لیے جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جب پہنچتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے، انہیں علم نہیں ہوا، نبی علیہ السلام دوسری رکعت پہ آ کر شامل ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں، یہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، نماز پڑھی، عبد الرحمن بن عوف نے جب سلام پھیرا، اللہ کے نبی علیہ السلام اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنی بقایا 1 رکعت مکمل فرمائی۔ یہ شرف حاصل کرنے والے، نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھانے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی خاندان میں 12ویں یا 13ویں پشت میں نبی علیہ السلام کے اجداد کے ساتھ جا کر خاندان ایک ہی ہو جاتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد یہ وہ صحابی ہیں جن کو دوہری ہجرت کا بھی ثواب، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ ساتھی رکھتے ہیں، مکی دور میں جب قریش کی طرف سے مسائل شروع ہو گئے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی تھی، اس کے بعد دوسری ہجرت یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف کی گئی۔ ان صحابہ کرام کا بھی ایک خاص مقام ہے جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، جن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور وہاں کے بعد جب پتہ چلا مسلمانوں کا مسکن اور دار الہجرہ اور ان کا دار الحکومت یثرب ہے، پھر وہاں حبشہ سے تمام صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ حبشہ میں ان کی قیادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی قیادت کر رہے تھے، دوہری ہجرت کا ثواب حاصل کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے جب اخوت قائم فرمائی مہاجرین اور انصار کے درمیان، سعد بن ربیع جو خزرجی تھے، انصار صحابہ کرام، ان دونوں کی آپس میں اخوت قائم، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، اور انصار کی قربانیاں ایسی تھی، یہ جو اخوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی، باقاعدہ ان کو اپنا حقیقی بھائی بنایا، اور یہ اخوت اس انداز میں تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ شروع میں اللہ نے اس وراثت کا حکم منسوخ کر دیا، فرمایا خلفاء صرف خون کے رشتہ دار، البتہ تمہاری وہ محبت برقرار رہے۔ ساتھ بھی نبی نے کہا، مشہور حدیث وہ انہی دونوں صحابہ کرام کے بارے میں اکثر ہم اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ سعد نے کہا ہے عبد الرحمن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دینی بھائی بنایا ہے، یار دونوں بھائی جس طرح خون کے 2 بھائی ہوتے ہیں اس طرح میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو آپ دیکھو، جو زیادہ آپ کو خوبصورت لگے میں اسے طلاق دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کریں۔ اللہ نے مجھے خوب مال دیا،
کہ حضرت میں انصار میں سے جتنے زیادہ باغ ہیں کثرت کے ساتھ میرے پاس پورے آدھے جو اموال ہیں باغ میں سے آدھا باغ میں تمہارے حوالے کروں، یہ حکومت۔ لیکن کوئی اس طرح صلح ہمارے اپنے آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو پیش کر دیں اتنی بڑی پیشکش، لیکن استغنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک محبوب چیز ہے۔ دعا دی برکتوں کی، بارک اللہ فی اہلک و مالک، میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف نے بات کہے، یہ صحیح بخاری کے اندر دونوں ان صحابہ کرام کی گفتگو موجود ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کے گھر میں بھی، آپ کے مال میں بھی۔ بس مجھے بازار کا راستہ بتائیے، میں خود اپنی محنت کروں گا، کاروبار کروں گا، تجارت کروں گا، اللہ ضرور مجھے برکتیں دے گا۔ نہ مجھے آپ کا مال چاہیے، نہ مجھے آپ کی بیوی چاہیے کہ جب آپ کے طلاق کے بعد میں نکاح کروں، نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ محبت دیکھیں، انداز دیکھیں۔ بازار جانا شروع کرتے ہیں، وہاں اس وقت کے حساب سے کچھ چیزیں جمع کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو تجارت میں بڑی برکتیں، بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے، نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور پھر تجارت کے معاملات بھی پورے ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو خوب برکتیں دیتا ہے، اللہ ان کو خوب مہارت دیتا ہے۔ اس قدر اللہ نے ان کو تجارت میں برکتیں دی تھی، اس قدر برکتیں کہ الصحابہ اور معرفت الصحابہ کے حوالے سے کئی اقوال آتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کاروبار شروع کیا، مدینہ جانے کے بعد منافع کمانا شروع کیا، ترقی کرتے گئے، آہستہ آہستہ معاملات بڑھاتے گئے، پھر انصار میں سے ایک خاتون سے یکدم نکاح بھی کر لیا۔ انہی کا واقعہ مشہور ہے۔ اس قدر سادگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے نکاح ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں بھی بات نہیں آتی تھی۔ جب انسان شادی کرتا ہے، زفاف کے بعد بیوی سے ملے ہیں، تو اس دور کے حساب سے میک اپ وغیرہ کے نشانات کپڑوں پہ لگے ہوئے۔ دوسرے دن فجر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا ہے، یعنی کہ یہ جو لادی کے نشان میں دیکھ رہا ہوں، کسی زفاف کے بعد ملنے کے بعد، خاتون کے ساتھ ملنے کے بعد جو نشان لگتے ہیں دولہے پر، یہ تمہارے اوپر نشان ہے، نکاح کر لیا؟ جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے نکاح کر لیا۔ اس قدر سادگی کے ساتھ، یعنی پھر بعد میں اس قدر جلدی ترقی کی۔ فرمایا کیا حق مہر دیا؟ فوراً پوچھا نکاح، اس کے حقوق۔ فرمایا وزن نوات، اس وقت کے حساب سے وزن جو چند گرام کے برابر بنتا ہے، اتنا سونا حق مہر نے اپنی بیوی کو دیا ہے۔ پھر حکم دیا اولم بلو بشات، عبد الرحمن تم نے نکاح کیا ہے، تمہاری رخصتی ہو گئی۔ اللہ کی ایک نعمت ہے نکاح اور بیوی کا ملنا۔ شکرانے کے طور پہ اللہ نے میرے دین میں ولیمہ رکھا ہے، ولیمہ ضرور کرنا۔ اولم بلو بشات، چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرنی پڑے، ولیمہ ضرور کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ان سنتوں کو اپنانے کے لیے زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیمے کی سنت پہ عمل کرو جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے۔ کیوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے قرض اٹھا کر بھی ولیمے میں وہ پرتکلف اہتمام کرتے ہیں، لاکھوں روپوں کے بہترین بینکویٹ اور بہترین شادی ہال بک کروا کے، اور پھر بہترین کھانے جو پھر بعد میں ضائع بھی ہوتے ہیں۔ قرض اٹھا کر بھی آپ اس طرح اہتمام کریں کہ پوری زندگی آپ مقروض رہیں، لیکن لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں اس انداز میں ولیمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور زمانے میں اس طرح کا معاملہ نہیں۔ جو اللہ نے طاقت دی ہے، ایک بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کرو۔ استطاعت نہیں ہے، اپنے ضروری دوست و احباب رشتہ داروں کو بلاؤ، جو اللہ نے دیا ہے اپنے حتی المقدور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ولیمے میں عمل ہو جائے۔ لوگ ساری زندگی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جہیز جمع کرنے کے چکر میں اور ولیمے اور شادی کے خرچوں میں ہمیشہ مغروب رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی مسائل دارالفتہ میں لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس نے ولیمہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ جب اس کو استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے، تو اپنی حتی المقدور 10-15 دوست و احباب رشتہ داروں کو گھر میں بلا کے بھی وہ ولیمہ کر سکتا ہے۔
کیا دکھانا لوگوں کو لازمی ہے کہ شادی حال کی زکوٰۃ لے کے 2.5-3 لاکھ کی بکنگ کروائے اور پھر 4-5 لاکھ کھانے پہ خرچ کر دے سب زکوٰۃ کے مال میں سے؟ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے تکلفات ہیں، فضولیات ہیں، غیر ضروری چیزیں جو ہم نے اپنے آپ پہ مسلط کی ہوئی۔ زکوٰۃ لیتے ہوئے نچلا ہاتھ مانگ کر اپنے آپ کو ہلکا بھی کر دیا، اور پھر اگر زکوٰۃ نہیں قرضہ بھی ہے تو ساری زندگی مغرور بھی رہتا رہا فضولیات کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت میں جب قدم رکھا، اللہ نے ان کو بڑی برکتیں دی، حتیٰ کہ میں نے جو کتابوں کے حوالے دیے، الاصابہ، معرفت الصحابہ، 700 اونٹنیاں اناج سمیت ان کو منافع میں مل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام باقی ان کو دیکھتے ان کی برکتیں۔ ایک مقولہ، محاورہ عبد الرحمن کے متعلق مشہور ہوا جو ہم نے بھی سنا ہے۔ یہ عبد الرحمن تو وہ ہے تجارت میں جب قدم رکھتا ہے، چلتی راہ کوئی پتھر آ جائے، پتھر کو ہٹاتا ہے، نیچے سے سونا نکلتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف، جب آپ کی بنیاد اخلاص پر ہو، آپ اللہ کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور آپ دنیا میں محنت کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی ضروریات پوری کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں اور خرچ کریں، صدقات کریں، اللہ آپ کو اس طرح برکتیں دیتا ہے۔ جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں اللہ آپ کو کبھی کبھی نہیں دیتا، اس انداز میں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بڑے القابات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ ایک مشہور لقب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، الغنی الشاکر۔ وہ مالدار آدمی بھی ہے، شکر گزار بھی ہے۔ یہ ان کے القاب، الغنی الشاکر، غنی بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ دیکھنا ہے عبد الرحمن بن عوف کو، دیکھو ایک ایک وقت میں صدقات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بالکل کھلا ہاتھ رکھتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھنے والوں نے دیکھا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، حدیث قدسی جو اللہ کا اعلان گونج رہا ہے ہر وقت ہم سب کے لیے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث قدسی، اللہ کا پیغام، آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پہ خرچ کرتا رہوں گا، ڈرتا کیوں ہے؟ تو خرچ کرے گا پھر تو بھوکا مرے گا؟ قطعاً نہیں، اللہ تمہارا نگران ہے، تمہارا مربی ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک ایک دن میں 30 غلام بھی ایک وقت میں آزاد کرنے والے یہ صاحب، کبھی مال کم نہیں، ایک وقت میں 30 غلام، ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت صحیح بخاری کی معروف حدیث۔ ہر ایک غلام کے عضو کے بدلے آقا جس نے آزاد کیا ہے، اس کے عضو کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی فضیلتیں تھیں ان کے سامنے، وہ مال کماتے تھے جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ مالدار نہیں تھے جو اگر نیک بھی ہوں تو قیامت کے دن، صحیح مسلم کی معروف حدیث، 500 سال ان کو روک لیا جائے گا، تم جنتی ہو، اللہ کے حکم پورے کر کے آئے ہو، مال تمہارا حلال کا تھا، خرچ بھی حلال جگہوں پر کیے ہیں، اللہ کے فرائض بھی پورے ہیں، تمہارا دین بھی صحیح ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ اس مال کی بنا پر تم نے بڑی نعمتوں میں زندگی گزاری ہے، فقراء کا حق پہلے ہے، وہ 500 سال پہلے جنت میں جا کر اپنی زندگیاں گزاریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت ملے گی۔ لیکن خرچ کرنے والے مالدار لوگوں کا معاملہ کچھ الگ ہی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا المقلون المکثرون هم الاقلون، صحیح بخاری کی معروف حدیث۔ جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے نا، اے ابو ذر مخاطب تھے اس وقت، اے ابو ذر، جن کے پاس مال زیادہ ہے یہی سب سے کم مال کے ساتھ آئیں گے، کم درجات کے ساتھ آئیں گے اور کمی کا شکار ہوں گے۔ یعنی اللہ کا حساب بھی سخت ہوگا اور درجات میں بھی ان کے نمبر پیچھے رہ جائیں گے مارکنگ میں، سوائے ان لوگوں کی استثناء فرمائی
الا من فعل هكذا قال هكذا، دونوں ہاتھوں سے اشارہ دیا، اپنے سامنے سے دائیں سے بائیں سے مال اللہ دیتا رہا، اور دونوں ہاتھوں کے چلو بھر بھر کے ہاتھ فقراء پہ اللہ کے راستے میں لٹاتا رہا، وہ خوش نصیب مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار بنے۔ اللہ سے اس لیے بھی مال طلب کرے کہ اس مال کے ذریعے صدقات کر کے ہم جہنم سے اپنی گردنیں چھڑا سکتے ہیں، جس طرح کے صحابہ کرام نے اس لیے برکت، اتنی برکت ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی بیویوں سے، گھر والیوں سے، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، فرمایا میری وفات کے بعد جو سب سے نیک آدمی صابر ہوگا وہ تمہاری عزت تکریم تمہارا خیال کرے گا، اور میں عبد الرحمن بن عوف ہے، اللہ ان کو جنت کا ایک چشمہ ہے سلسبیل، سورہ الدہر میں اس کا ذکر ہے، اللہ اس کو وہاں سے ملائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تحائف کی صورت میں، صدقات اور خیال رکھنے کی صورت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کثرت کے ساتھ جن کا مال ازواج مطہرات اپنی روحانی والداؤں کے لیے آتا رہتا ہے، اپنی روحانی ماں کے سب سے زیادہ۔ پھر وہ خود کہتی ہے عبد الرحمن اللہ آپ کو جنت کے چشموں میں سے ضرور پانی پلائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے لیے دعا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ علم بھی تھا، فضل بھی تھا، کہ جب شروع میں چند سالوں کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کا مفہوم یہ سمجھے کہ ازواج مطہرات کو ہمیشہ گھر میں رہنا چاہیے، حج کے لیے بھی نہ نکلیں، مجلس شورا قائم ہوئی، فقہی مسئلے پر بحث چھڑی، بات کی گئی کہ یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں، ازواج مطہرات حج کے لیے جا سکتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے۔ امیر المومنین سختی نہیں کرتے تھے، شرعی مسئلہ تھا، سامنے والے کے دلائل راجح تھے، رجوع کیا اور حج کے لیے اجازت دی۔ بہرحال حج کے لیے جب ازواج مطہرات نکلی، ان کی نگرانی کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری، جو ان کی نگرانی میں ان کی خیال اور ان کے آگے پیچھے رہتے تھے تاکہ ان کے معاملات حج کے درست ہو سکیں اور باقی لوگ ان کے پاس ان کے قریب نہ آ سکیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب میں ان کا زہد اور تقویٰ کئی احادیث بھی ہے، اور اکثر روزے میں رہتے ہیں، مالدار آدمی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود رمضان مبارک کے علاوہ پورا سال اکثر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کا ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ روزے میں تھے، انسان کو جب روزہ ہو، افطاری کا وقت قریب ہو، اور افطاری کے لیے مشروبات، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان پر موجود ہو، یہ وقت کتنا پیارا ہوتا ہے روزے دار کے، بڑا ہی یہ پرکشش وقت ہوتا ہے افطاری کا وقت۔ افطاری کا وقت ہے، اذانیں آنا شروع ہوئی، اذان آئی، ساتھ گھر والوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وجہ پوچھی، کہنے لگے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اپنی زندگی سے نعمتوں کو دیکھ، اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے، اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، ہمارے ساتھی جنہوں نے قربانیاں دی، نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اللہ نے بعد میں فراوانی دی، انہوں نے فراوانی کی کوئی جھلک، کوئی رمق دیکھی نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ مہاجر تھے، سفر کر کے آئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، مال کچھ بھی نہیں تھا، ایک مختصر چادر تھی جو ان کا کل اثاثہ مکمل پونجی تھی، وہی ان کو کفن میں پہنائے گئے، وہ بھی مختصر، پاؤں کھانپے جاتے، سر کھل جاتا، اور سر کے اوپر کھینچ کر چادر اگر لگائی جاتی تو پاؤں ظاہر ہو جاتے۔ اس حالت میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، یعنی اپنی ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، خشیت مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے یُعَجَّلَ لَنَا حَسَنَاتُنَا، کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہمیں۔ یہ ویسے بھی ایک مومن کو خوف ہونا چاہیے
یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک انداز بھی ہے کہ اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دے دی، حالانکہ مومن کی نعمتیں اللہ کے ہاں پاس جنتوں میں۔ ہمارے باقی صحابی ساتھی قربانیاں دے کر گئے، دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ قربانیاں دی، لیکن بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا۔ اور مومن کو اس بات سے سخت نفرت ہوتی ہے، اس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، قتل نہیں۔ وہ دنیا میں اللہ سے اس کا زائد فضل تو طلب کرتا ہے، یہ قتل نہیں طلب کرے گا مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے، قتل نہیں۔ یہ سوچ بھی کسی مومن کو نہیں آ سکتی۔ نیکیاں تو دور کی بات ہے، کسی ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ بھی مومن کو جنت کی صورت میں اللہ سے مطلوب ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ تو یہ نار و قطار رونے لگے۔ افطاری کا وقت اس قدر رقت غالب ہوئی کہ افطاری دسترخوان چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے، ایک لقمہ بھی نہیں لیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں، روزے کی حالت، افطاری کا وقت۔ یہ ڈر اور خوف سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری اور رب العالمین سے تعلق۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہی صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، بدبخت اور اس خبیث انسان مجوسیوں کی خباثت شروع سے چلتی ہوئی آ رہی، اس وقت ظاہر ہوئی، آج تک ان مجوسیوں کی خباثت چل رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ان مجوسیوں کو بھی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، آزمائش ہے، فیصلے تو قیامت کے دن ہونے ہیں۔ اس مجوسی کے خنجر چلانے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، شہادت ہوئی، پیشن ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی شہید ہوں گے عمر، دعائیں بھی کرتے رہے تھے میری شہادت کی موت ہو نبی کے شہر میں ہو، اللہ نے بہو دعا قبول۔ جب زخمی ہوئے، پیچھے پہلی صف میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، سمجھ گئے کہ زخم ایسے نماز نہیں پڑھا سکتا، اسی حالت میں پیچھے ہٹتے ہیں، عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کے مسلے پہ ان کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انتہائی مختصر نماز پڑھاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، مختصر نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر جب چیک کیا جاتا ہے، وہ جو حملہ کرنے والا تھا فیروز مجوسی دشمن، آج تک اس کے نام کی انگوٹھی فیروزہ انگلی میں پہن کے چلتا ہے، شیطان عمر کا دشمن۔ وہ اہل سنت والجماعت کے افراد ہوشیار ہو جائیں، شعوری یا لاشعوری طور پر یہ رنگ اگر خوبصورت لگتا ہے تو پہن کے اس فیروزہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ۔ مت پہنیے یہ رنگ، نہ ان کا ایسا مذہبی رنگ ان کے خاص دنوں میں پہنے کہ ان کو تقویت ملے، نہ اپنی انگلیوں میں اس رنگ کی انگوٹھی پہنے جس سے ان شیطانوں کی تائید ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پکڑ کے آگے مختصر نماز پڑھائی۔ وہ مجوسی جو تھا اس نے 7-8 صحابہ کرام کو زخمی کیا، ان کی شہادت، سارے صحابہ کرام کی شہادت فجر کی نماز کے اس حملے میں۔ بعد میں اس بدبخت نے اپنے آپ کو بھی ذبح کر دیا تھا اور وہی خودکشی کر لی اور مر گیا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے میری موت کسی مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں، مجوسی تھا۔ کہا گیا خلیفہ مقرر کرے تو 6 آدمیوں کا نام لیے، فرمایا ان میں سے کسی کو چن لو۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے راضی تھے۔ تو 6 خوشنصیب نام، عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی لیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سعد بن ابی وقاص، ابو طلحہ اور اس طرح زبیر بن عوام، 6 نام لیے۔ شہادت کے بعد یہ 6 نامزد امیدوار جمع ہوئے۔ سعد نے کہا میں عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، زبیر نے کہا میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور طلحہ نے کہا کہ میں دوسرے صحابی
عبد الرحمن کے حق میں دستبردار ہوگا۔ اس طرح 3 صحابہ بچے، عثمان غنی، علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں تم دونوں کے درمیان میں دستبردار ہوں، مجھے خلافت نہیں کرنی، یہ ذمہ داری بھاری ہے۔ اب بچ گئے علی اور عثمان۔ کہا کہ اب میرے ذمہ داری رکھو، میں شورا کا اجلاس بلاؤں گا، تم سے مشاورت کروں گا انفرادی، پھر آپ دونوں میں سے لوگ جو اہل الرائے ہیں جس کو زیادہ ترجیح دیں گے اس کو چن لوں گا۔ صحیح بخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بعد میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا چناؤ، یہ لمبی حدیث پوری موجود ہے۔ پورا مرکزی کردار ادا کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پھر لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد فجر کی نماز، کافی دنوں کے بعد نہ نیندیں پوری ہو رہی ہے نہ آرام، اسی جستجو میں لگے ہوئے تھے، اور پھر فجر نماز کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ بیعت کرتے وقت سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس اعلان کے بعد عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی اور تواضع ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 75 سال کی اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، لمبی عمر ہے۔ نیک لوگوں کی علامت یہ بھی ہے اللہ ان کو لمبی زندگی جس میں محتاجی نہیں ہوتی دین کے ساتھ عطا فرماتا ہے، لمبی زندگی۔ 75 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے، بقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دوران بیمار ہوئے، ایک وبا پھوٹی تھی مدینے میں، نکسیر جو ناک سے آتی ہے، لوگوں کو کثرت کے ساتھ نکسیر آنے لگی، ناک سے جو خون بہتا ہے، کئی صحابہ کرام کی وفات ہوئی۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیماری لگی، اندازہ تھا فوت ہو جائیں گے۔ پیغام بھیجا عبد الرحمن بن عوف کے پاس میری وفات ہو جائے تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ یہ سن کر لرز گئے، ڈر گئے۔ ایک دفعہ کہا کہ میں انکار کر چکا ہوں، دوبارہ آزمائش۔ اسی رات ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک اور منبر کے درمیان والے حصے، ساری رات رو رو کر اللہ سے دعا کر، اے اللہ مجھے عثمان غنی سے پہلے تو موت دے دے، خلافت کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے صحتیاب ہو گئے۔ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس دعا کے 6 مہینے کے اندر اندر ان کی اپنی وفات ہوئی۔ یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں، سعد بن ابی وقاص جنازہ اٹھانے والوں میں، وہاں روایت میں الفاظ ہے سب کے چہروں پر افسردگی تھی، غم تھا، افسوس تھا۔ ایک بہترین صحابی جن کی ایک خوبصورت تاریخ ہے وہ فوت ہو گئے، وصیت کر گئے تھے اپنے مال کی فی سبیل اللہ، کئی گھوڑے اور کئی درہم و دینار جو اللہ نے مال دیا تھا، خوب وصیت بھی کر کے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، صلح حدیبیہ والے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ سے بعد بھی اہل البیت کے تمام افراد، سب کے ساتھ ہمیں محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ